السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک سے امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی عبادات کو اپنی پاک برگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز تراویح میں تلاوت ہونے والے پارے کا تفصیلی خلاصہ آج 10ویں پارے کے مضامین آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ 10ویں پارے کے شروع میں کفار پر غلبے کی صورت میں حاصل شدہ مال غنیمت کا حکم دیا گیا ہے کہ اس کے 4 حصے مجاہدین کے درمیان تقسیم ہوں گے اور 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول یعنی رسول کے قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی ثوابدید پر ہوگا۔ آیت نمبر 42 میں بتایا کہ میدان بدر میں مسلمان مجاہدین کی زمینی پوزیشن کفار کے مقابلے میں بظاہر کمزور تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف کی زمین کا نرم ہونا اور پانی کی قلت اور مال و اسباب کی قلت مسلمانوں کی کمزوری کی ظاہری علامت تھی، جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہوتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اپنے طے شدہ فیصلے کو نافذ کر دے، یعنی ظاہری کمزوری کے باوجود مسلمانوں کا غلبہ اور فتح کر دے۔ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرما دیتا ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے۔ آیت نمبر 53 میں قانون قدرت کے ایک اصول کو بیان کیا، یعنی قوم اپنی حالت خود بدلے، جسے علامہ اقبال نے اپنے کلام میں یوں منظوم کیا: خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا۔ آیت نمبر 54 سے بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی کو جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کر دی گئیں۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں اپنی پوری دستیاب قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہنا تمہارے لیے حکم خداوندی ہے، اس کے ذریعے تم اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کر یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پر آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ اور اللہ پر توکل کرو، اور اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو تمہارے لیے اللہ کافی ہے۔ آیت نمبر 63 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دیتے تو یہ باہمی الفت تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی، اور فرمایا اے نبی، اللہ آپ کو کافی ہے اور آپ کے تابع فرمان مومنین کی جماعت کافی ہے۔ آیت نمبر 65 سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے سے 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں کی کمزوری آئی تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح فرمائے گا۔ ابتدائی اسلام میں جنگی قیدیوں کے احکام نہیں آئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورے سے جنگی قیدیوں کو چھوڑنے کا فیصلہ فرمایا۔ قرآن نے اس مرحلے پر اس فیصلے کو پسند تو قرار نہیں دیا، لیکن مسلمانوں کی خطائے اتحادی پر مواخذہ بھی نہیں فرمایا۔ تفصیلی احکام بعد میں آئے۔ آیت نمبر 72 سے بتایا کہ جان و مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور آگے چل کر فرمایا کہ یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ سورۃ التوبہ، سورہ انفال اور سورۃ توبہ کے مضامین چونکہ باہم مربوط ہیں، اس لیے ان دونوں کے درمیان فصل کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی اور پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اس سورت کی پہلی آیات میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے
انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینے کی مہلت اور ٹائم دیا گیا۔ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی، تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا کہ 4 مہینے کا نوٹس پیریڈ گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف کریک ڈاؤن کریں، ان کا مکمل محاصرہ کریں، اور وہ جہاں بھی ملیں انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ان کے کافر کردار تک پہنچا دیں۔ آیت نمبر 8 میں بتایا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آ جائیں تو قرابت داری کا بھی پاس نہ کریں۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور اس کے تقاضوں پر کاربند رہیں تو وہ پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا کہ جو کفار عہد کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی رو و رعایت کے مستحق نہیں ہیں، وہ پہلے بھی رسول اللہ کے ساتھ اس طرح کی عہد شکنیاں کر چکے ہیں۔ آیت نمبر 23 میں حکم ہوا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو، اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے۔ آیت نمبر 24 میں ان تمام چیزوں کا یک بعد دیگر ذکر فرمایا کہ جن سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، یعنی باپ دادا، اولاد، بھائی بہن، بیویاں یا شوہر، کنبہ، قبیلہ، کمایا ہوا مال، تجارت جس کے خسارے کا کھٹکا لگا رہتا ہے، اور پسندیدہ مکانات، ان سب چیزوں کی محبت اپنے اپنے درجے میں مسلم ہے، لیکن اگر یہ سب چیزیں مل کر بھی تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں تو ایمان کا دعویٰ تو دور کی بات ہے، پھر تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت کسوٹی پر پوری نہ اترے تو پھر محض دعوی محبت نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ آیت نمبر 25 میں غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا اور نازاں ہونا بھی شکست کا باعث بن جاتا ہے، یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی۔ 9 ہجری کے یوم الحج کو عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آیت نمبر 30 سے بتایا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارہ نے مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ نصارہ نے اپنے علماء اور راہبوں کو خدا بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں وحدہ لا شریک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کر فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی خواہش اس کے برعکس اس نور کو مکمل فرما دے، اور اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے۔ آیت نمبر 34 سے سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت ذخیرہ کرنے والوں اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے، اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر اس سے ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدائے آفرینش سے اللہ تعالیٰ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب المرجب حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا تھا۔ کفار مکہ جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔
آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اس آیت میں 6 مرتبہ مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کفر کو پست رکھا اور اللہ کا دین ہی سربلند ہے۔ آگے فرمایا کہ جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا حکم ہوا تو پھر جس حال میں بھی ہو تم وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے پہلو تہی اختیار کریں گے، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے پہلو تہی اختیار کرنے والے وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں ہے اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے۔ ایسے تشکیک کے بارے جنگ میں شامل بھی ہو جائیں تو فساد کا باعث بنتے ہیں اور مجاہدین کی صفوں میں فتنے اور سازشیں کرتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے بھی ایسا کرتے رہے ہیں۔ منافقین کا شعار یہ ہے کہ جب مسلمان کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر کڑتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کو تکلیف پہنچے تو خوشی مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ نتیجہ پہلے سے معلوم تھا، اس لیے ہم نے احتیاط سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے رسول کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے صدقات واجبہ اور زکوٰۃ کے مصارف مستحقین کو قطعیت کے ساتھ بیان کیا، جو یہ ہیں: فقراء، مساکین، عاملین زکوٰۃ، مؤلفۃ القلوب یعنی جنہوں نے نیا اسلام قبول کیا ہو، غلامی سے گردن کو آزاد کرنا یعنی قرض دار کا قرض ادا کرنا جو قرض کے بار تلے دبے ہوئے ہوں، فی سبیل اللہ یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو کل وقتی طور پر اللہ تعالیٰ کے دین کی کسی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہو، اور مسافر۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافق اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کر مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے ہوتے تو اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار ہے کہ انہیں راضی کیا جائے۔ منافقوں کا شعار یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کرتے ہیں، تو کیا وہ اللہ تعالیٰ کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے روکتے ہیں اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روک کے رکھتے ہیں۔ آگے چل کر فرمایا کہ مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ آیت نمبر 73 سے فرمایا کہ کفار و منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کر منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کلمہ کفر کہا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ آیت نمبر 75 میں بعض منافقین وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال دیا تو انہوں نے بخل کیا اور روح گردانی کی۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 89 میں منافقوں کا ایک شعار یہ بھی بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محبت کی اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو یہ منافق ان پر طعن کرتے ہیں اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان کو ان کی مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے
اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار فرمائیں تو ان کی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع فرما دیا۔ سورۃ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں، ناداروں کو عذر کی بنا پر رخصت عطا فرمائی، اور ایسے مجاہدین کو بھی جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہ کر سکتے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو، البتہ جو لوگ صحت مند ہونے اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلے تحقیق اختیار کریں تو وہ قابل مذمت ہیں اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔